احکام القرآن کے نام سے اس کا لکھنے والا حضرت امام ابو بکر جساس ہے، جو حضرت ابو الحسن کرخی کا شاگرد ہے اور چند واسطوں سے امام حنیفہ کا شاگرد ہے، اور اپنے وقت میں وہ امام حنیفہ مشہور ہوا ہے، اور دراصل اس بات کو عوام سمجھے نہیں ہے، محققین نے اس کی تحقیق کی ہے، جب تک ان کی جماعتی حیثیت سلامت ہو، وہ جماعتی حیثیت سے زندہ ہوں، ان کے تمام زخمیوں کو قتل کیا جائے اور ان کے تمام قیدیوں کو بھی قتل کیا جائے، اس وقت قتل کرنا منع ہوگا جب ان کی جماعتی حیثیت ختم ہو جائے۔ ایک قابل غور عمل ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ یار ان ہمارے سربراہان مملکت کی داڑیاں مڑی ہوئی ہیں، یہ پکے نمازی نہیں ہیں، یہ شریعت پر پوری طرح عمل نہیں کرتے، یہ امام حق نہیں ہو سکتے۔ میں یہ پوچھتا ہوں یہ جبرن بنے ہیں یا قوم نے بنایا ہے؟ تمہیں داڑھی بڑھانے سے جو اعتراض ہے، یزید کے وقت یہ کیوں نہیں کیا؟ واہ، یزید کو تم جنتی کہتے ہو، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یزید کو اس قوم نے جو اس ذوق کے آدمی ہیں، یزید کو جنتی کہا ہے، امام حسین کو باغی کہا ہے، القواسم القواسم، اس کے اندر ابو بکر مدرسی نے لکھا کہ امام حسین باغی ہے، معاذ اللہ سبحانہ اللہ، یزید خلیفہ ہے کیونکہ اس کو عوام نے مان لیا تھا۔ اگر عوام کا ماننا کسی کی صحت خلافت کے لیے درست ہو سکتا ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر یزید تمہارا امام ہو سکتا ہے تو ایک سید تمہارا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو نکاح محرم کو حلال کہتا تھا وہ تمہارا امام ہے، جو یہ بات ہے کہ امام جلال السیوطی آپ کی تاریخ الخلفاء صفحہ 34 اس کے اندر لکھا ہے کہ یزید جس کا نام ہے یہ بیٹیوں سے نکاح کو حلال کہتا تھا، بہنوں سے نکاح کو حلال کہتا تھا، ماؤں سے نکاح کو حلال کہتا تھا۔ اور اس کے مطلب قاضی صاحب صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، اس نے کہا کہ اگر شراب دین محمدی میں جائز نہیں ہے تو میں عیسائی بن کے پی لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جس کا یہ دین ہے اس کو تو تم نے امام بالحق مانا ہے۔ کبھی آپ کے سربراہوں نے دین کے بارے میں اس قدر بھاگیانہ بات کی ہے؟ جب تک آپ ان کو ہٹائیں گے نہیں ضابطے کے مطابق وہ آپ کے ائمہ مانے جائیں گے، آپ کو ان کے کہے کے مطابق چلنا پڑے گا۔ آپ کس وقت تک ان کی اطاعت کریں گے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب او کرہ، مسلمان جو ہے وہ اپنے ہر قول اور فعل میں اپنے سربراہ مملکت کا وہ وزیر کار ہوگا، فرمان بردار ہوگا، لیکن کب تک؟ معلوم یؤمر بالمعصیہ، جب تک خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے، سرکار کی بے ادبی کو مباح سمجھے، وہاں ہمارا کوئی امام نہیں۔ قرآن کی قرآنیت کا منکر ہو، آسمانی کتاب ہونے کا منکر ہو، اس کی سچائی پر شبہ کرتا ہو، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق کی بات کرتا ہو اور یہ اللہ کے ظلموں کو ٹھکراتا ہو، وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سرکار السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب او کرہ، لیکن کب تک؟ کوئی بات اچھی لگے تو بھی اطاعت کرے، بری لگے تو بھی اطاعت کرے، لیکن کب تک؟ معلوم یؤمر بالمعصیہ، جب تک خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اسے حکم نہ دیا جائے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِالْمَعْصِيَةِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ، پھر کسی بھی نہ باپ کی اطاعت ہے، نہ بھائی کی اطاعت ہے، نہ استاد کی اطاعت ہے، نہ شیخ کی اطاعت ہے، نہ سربراہ مملکت کی ہے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی معصیت میں کسی کی اطاعت ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ جو یزید کو خلیفہ مانتے رہے ہیں ان کو ایک عام مسلمان کو خلیفہ مان لینے میں کیا مذاق ہے؟ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب اہل عقد، وہ اگر مل کے بیعت کر لے، یہ بیعت کر لیں، یہ آج اس کو ووٹ کہتے ہیں، جس کو بیعت کہتے تھے، یہ اس سے حمایت کا اعلان۔ تو اس وقت اصحاب اہل عقد کسی کے ساتھ یہ الحاق کر لیں تو وہ آدمی لیجیٹیمیٹ، یہ جائز طریقے سے وہ حکمران ہے ملک کا۔ تو یہ جسے پورے ملک سے آپ نے الیکشن کر کے جو آدمی اپنے نمائندے تیار کیے ہیں، نمائندوں نے مل کر ان کو بنایا ہے، تو اب بتائیے ان کے لیجیٹیمیٹ ہونے میں، جائز ہونے میں کون سا فرمانے ہیں؟ اب ہم ان کو یہ بتائیں گے اگر آپ اس بارے میں خاموش رہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکیں گے۔ ہم آپ کی اطاعت اس وقت تک کریں گے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے سچے دین کی آپ حمایت کریں گے۔ اب چند ایک اور باتیں جو اسی زمانے میں قابل ذکر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں اوقاف پر قبضہ ہوا، آپ نے کافی شور مچایا،
لیکن میں عمر آدمی تھا اور جو ہمارے سربراہ تھے قائد تھے انہوں نے بتائی کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں مل سکا. مگر میں ایک ضابطے کے مطابق پوچھتا ہوں آج اگر ایک کیس چلے تو میں سمجھتا ہوں ملک کے لوئر اس بارے میں خاصا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان میں یہ اصول ہے کہ جو شیعہ کے اوقاف ہے وہ شیعہ کے پاس جانی چاہیے, جو سنیوں کے اوقاف ہے وہ سنیوں کے پاس جانی چاہیے. اگر داتا دربار پر آنے والا پیسہ ان کے قانون کے مطابق حرام ہے تو اس سے تنخواہ لینی کیسے جائز ہے؟ پورے ملک کے جو دربار ہیں ان پر جو پیسہ تھا وہ قبر پر آتا ہے نا. قبر پر پیسے کو انہوں نے حرام لکھا ہے. جب قبر پر پیسے کو حرام لکھا ہے تو اس بینک میں مگر ہمارا ملک ان کو کیوں اجازت دیتا ہے کہ ملازمت کریں؟ آج پورے اوقاف کے اندر جو ہے وہ بدعقیدگان کا دباؤ ہے. داتا کے منکر ہیں مگر داتا کے آنے والی آمدنی جو ہے اکثر و بیشتر اس پر قابض ہے. اسی طریقے سے باقی مقامات پر جو اہل سنت کے آستانے ہیں, اہل سنت کی مساجد ہیں, ان پر ان کا قبضہ ہے. آج میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو شاہی مساجد ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مغلوں میں کوئی وہابی تھا؟ مغلوں میں کوئی وہابی نہیں تھا. اگر وہ بنائی ہوئی مغلوں کی ہیں تو پھر کون اس کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ وہ سنی حقدار ہو سکتے ہیں. اب اگر یہ ثابت کر دیں کہ ان میں کوئی وہابی تھا تو میری گردن اور آپ کی تلوار. آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے تھے, جلال الدین اکبر وہاں سے گزرا. سیر التحریر کے لیے بات لکھی ہوئی ہے, کبھی کسی زمانے میں وہ کتاب لکھتی تھی ایم اے وغیرہ میں, میں نے وہ پڑھائی ہے اور کئی مرتبہ پڑھائی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا تو فرمایا وہ ابتر, لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا اس کی اولاد نہیں ہے, وہ ابتر کیوں اکڑ کے چلتا ہے, پتہ نہیں درویش کی بارگاہ سے گردن جھکا کے چلتے ہیں. جب ابتر کہا تو اس کو پتا چلا کہ میرے تو قریب کے دوستوں کو پتا نہیں میرے یہاں اولاد نہیں, ان کو کیسے پتا ہے؟ واقعی پھر منہ پہ گرا. انہوں نے کہا مہربانی فرمائیے کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. اب جناب جس وقت بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو ننگے سر اپنے تحفے ظاہر رکھ کے ننگے پاؤں سلیم الدین چشتی کی بارگاہ میں آیا. تو کسی ولی کی دعا سے بیٹے کے پیدا ہونے کا عقیدہ نہیں, یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور جس وقت کے سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا تو انہوں نے کہا اب میں تمہیں کہتا ہوں یہاں ایک دارالخلافہ بناؤ, بڑی اعلیٰ قسم کی مسجد بناؤ. یہ فتح پور سیکری کی مسجد اس وقت بنائی گئی. اور وہ آدمی اگرچہ تلوار کا بڑا دھنی تھا لیکن جب ممبر پر کھڑا ہوا تو بات کرنے لگا اس کے افتتاح کے سلسلے میں تو اعضاء لرزہ طاری ہو گیا. آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو آدمی تقریر کرتا ہے شاید یہ آسان کام ہے, آسان کام نہیں ہے. جلال الدین کو مست آدمی کو قبضے میں کر لینے والا آدمی تھا, لیکن جس وقت ممبر پر کھڑا ہوا تو اس کا عذاب لرزہ طاری ہو گیا. کہتا خدا بندے کے مارا سروریدہ دل آگاہ ہو بازو کے کبیرہ, یہ کہہ کے نیچے اترا. لیکن کب کیا؟ جس وقت کے سلیم الدین چشتی کو اس نے اپنا پیر مان لیا. تو بتاؤ یہ ان کی بنائی ہوئی مساجد ہے, یہ پیروں کے ماننے والوں کی بنائی ہوئی مساجد ہے, یہ تمہارے حصے میں کس طرح آ گئی ہے؟ اس ملک میں تو تم کہتے تھے ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیتے, اب پاکستان کے اہم مساجد پر تمہارا قبضہ, اس کا جواز کیا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ملک ہے جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ سے ایک سوال ہے, اگر شریعت کورٹ کا آپ کو جج بنا دیا جائے اور یہ مسئلہ پیش کیا جائے, ایک آدمی کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, ملک بن گیا. اور دوسرا کہتا ہے شکر ہے کہ میں اس پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ پر جس کی بنیاد ہو اس کو گناہ کہنا ہے. اس پر علماء کرام سے درخواست کروں گا کس کے نوٹس لیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے پاکستان کے بنانے کے گناہ میں بھی شریک نہیں ہوا, ان کو کورٹ میں کھڑا کر کے پوچھیں کہ اس کا کیا تمہارے پاس جواز ہے؟ شرعی طور پر تم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو. اب بتائیے, جس وقت کے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ بات چھڑی, زیادہ نہیں بڑھی, لیکن جناب حیدر کرار کے دور میں یہ بات بڑھی. اور جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں شکست کے بعد ان کا مال لے کے مال غنیمت میں تقسیم کیا. یہ جو اختلاف ہے کہ ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے, اس کے متعلق محققین کی تحقیق یہ ہے. ابن منذر غالباً فقہا کے اقوال کا سب سے بڑا جاننے